السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ میں ہوں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج میں اس پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کروں گا جس کو نہ الیکٹرانک میڈیا پہ کہیں پہ جگہ ملی ہے، نہ ان کو پرنٹ میڈیا پہ کہیں پہ جگہ ملی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں اس کو نشر نہیں کیا گیا ہے، نہ اس کو کہیں پہ بھی چلایا گیا ہے، نہ اس کو پرنٹ میڈیا میں کہیں پہ جگہ ملی ہے کہ وہاں پہ اس کو کور کیا جاتا۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کی پریس کانفرنس تھی، تقریباً 1 گھنٹے کی یہ پریس کانفرنس تھی، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں 9 مئی کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھے، کچھ سوالات اسٹیٹ کے حوالے سے پوچھے، کچھ سوالات انہوں نے آئی جی صاحب سے، ڈی آئی جی صاحب سے یا پی ڈی ایم کی حکومت سے پوچھے۔ آج ہم ایک ایک کر کے ان کے سوالات کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون کون سے سوالات انہوں نے پوچھے، ان سوالات کے جوابات کیا ہے۔ آپ کوشش کریں اگر آپ کے پاس ان سوالات کے جوابات ہیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں بھی لازمی بتا دیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کوشش کریں گے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کو الیکٹرانک میڈیا پہ کیوں جگہ نہیں ملی، اس کو پرنٹ میڈیا میں کیوں ان کو جگہ نہیں ملی۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے ان کا جو پہلا کویسچن تھا، جو سب سے پہلے انہوں نے آغاز کیا تھا۔ انہوں نے پوچھا تھا آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب اور ایس پی صاحب کو مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ اس دن کہاں پہ تھے؟ 7-8 گھنٹے ایک چھوٹی سی ٹولی آتی ہے اور جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس کو جلاتے ہیں، اس کے اندر چلے جاتے، لیکن آپ کہاں پہ تھے؟ ابھی میں کوشش کروں گا کہ ان کے جو ایگزیکٹ ورڈ ہے اسی میں آپ کو بتا دوں۔ آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ایس پی صاحب کہاں تھے؟ آپ 7-8 گھنٹے اتنی چھوٹی ٹولی زمان پارک سے کور کمانڈر ہاؤس گئی اور آپ نے باریک بینی سے مانیٹرنگ کی، آپ وہاں نہیں پہلے پہنچے۔ کیوں آپ وہاں پہ پہلے نہیں پہنچے؟ جب تک اس سوال کا اصل جواب نہیں آتا یہ سوال زندہ رہے گا۔ انہوں نے آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب اور ایس پی صاحب کو مخاطب کیا کہ ایک چھوٹی سی ٹولی جو زمان پارک میں اکٹھی ہو جاتی ہے، وہاں سے نکلتی ہے، پھر وہاں سے دوسری جگہ پہ چلی جاتی ہے، دوسری سے تیسری جگہ پہ، اور آپ اتنی باریک بینی سے اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم پہ یہاں سے نکل رہی ہے، اس ٹائم پہ وہاں پہنچ رہی ہے، پھر اس ٹائم سے وہاں تک جاتی ہے، اور پھر وہ اندر جاتی ہے اور کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس کو جلاتی ہے، اور آپ لوگ وہاں پہ پہنچتے نہیں ہیں۔ تو کیوں نہیں پہنچتے؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان انہوں نے پوچھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس سوال کا جواب نہیں آتا تو یہ پورے زندگی یہ سوال زندہ رہے گا۔ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اس کا جواب لوگ پھر بھی ڈھونڈیں گے، آپ سے پھر بھی پوچھیں گے، اسٹیٹ سے لوگ اس سوال پوچھیں گے کہ آپ کہاں پہ تھے۔ دوسرا سوال جو انہوں نے پوچھا تھا یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ نے پی ٹی آئی یا جس کو شرپسند کہتے ہیں، جن لوگوں نے آگے اندر جا کے پی ٹی آئی کے ورکر تھے یا کوئی اور تھے اندر جا کے، جس کو پسند کے نام سے اس کو نام دیا جائے یا ان کو آپ دہشت گرد کا ہے، جو جس نام سے آپ ان کو بلایا جائے، جو اندر گئے اور وہاں پہ انہوں نے نقصان کیے، ان کو پکڑ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بہت باریک بینی سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون سا بندہ تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں سے اس کا تعلق تھا۔ ان کو تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ بندے تھے، اندر گئے تھے اور یہ انہوں نے نقصانات کیے ہیں، لیکن کہتے ہیں دنیا میں قانون ہے۔ انہوں نے اسپیشلی اسی سوال کے ساتھ ساتھ ریلوے کا ایگزامپل دیا کہ ریلوے کی ایک چھوٹی سی ڈبی اگر پٹلی سے سائڈ پہ ہو جاتی ہے یا پٹلی سے پھسل جاتی ہے تو اس کا جتنا بھی عملہ ہوتا ہے یا اس کا جو وزیر ہوتے ہیں وہ ریزائن کر جاتے ہیں۔ عموماً زیادہ تر کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ وزیر ریزائن کر لیں، لیکن اگر وزیر ریزائن نہیں کرتا تو اس کا جو مینیجر ہوتا ہے یا وہاں کا جو انتظامیہ ہوتا ہے وہ لازمی یا تو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یا وہ ریزائن کر جاتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس کیس میں تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ملک کا اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے کہ 9 مئی سے پہلے ملک کے حالات کچھ اور تھے، 9 مئی کے بعد ملک کے حالات بالکل اکثر تبدیل ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم نے یہ نہیں سنا کہ ایک چھوٹے سے ورکر کو یا ایک پولیس کو یا سپاہی کو، جو سپاہی ہوتے ہیں پولیس کا، اس کا بھی ٹرانسفر کا بھی ابھی تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی کو ٹرانسفر کر دیے یا آئی جی صاحب کو ٹرانسفر کر دیے یا کسی اور کو ٹرانسفر کر دیے، یا نیچے جو عملہ تھا جو وہاں پہ جو سارا سسٹم کور کر رہا تھا یا اس کے آس پاس جتنے بھی تھانوں کے اندر جو لوگ تھے، کسی بھی پولیس کا ہم نے ابھی تک نہیں سنا کہ اس کو ٹرانسفر کیا، اس کو یا وہ سسپینڈ کیا گیا ہے، ان میں سے کسی کو سسپینڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال انہوں نے دوسرا پوچھا ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے جو اہم سوال پوچھا ہے اور بہت زیادہ کویسچن اس کے اوپر ریز کیا اور کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ افسوسناک بھی ایک چیز تھی کہ ایم اے معلم
کا جو جہاز تھا جو میاوالی میں تھا، کہتے ہیں کہ جو جہاز کا جو سکن ہوتا ہے یہ تو عام طور پہ جلتا نہیں ہے، اس کو جلانا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ سکن ایسا بنایا جاتا ہے جہاز کا کہ وہ جلتا نہیں ہے بغیر کیمیکل کا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیمیکل کون لایا تھا، کہاں سے لایا تھا اور کس کے پاس کیمیکل تھا۔ ایک پی ٹی آئی کے اگر ورکر یا شرپسند بھی تھے تو وہ کہاں سے یہ کیمیکل اٹھا کے لائے، اور ابھی تک کیمیکل کا کیس کسی کے اوپر کیوں نہیں بنایا گیا؟ اگر وہ کیمیکل سے اس جہاز کو جلاتے تو کیمیکل کا کیس تو لازمی کسی نہ کسی ایک بندے کے اوپر وہ کیس بنانا چاہیے تھا کہ یہ کیمیکل وہ کہاں سے لائے اور پھر ان کو یہ کیمیکل ملے کہاں سے۔ اصل میں کوشچن اہم یہ کہ یہ کیمیکل ان کو ملے کہاں سے، اور ان کو کہاں سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ اس کیمیکل کو اس جہاز کے اوپر ڈالیں گے تو یہ جہاز جل جائے گا تو اور آگ پھیل جائے گی اس کے آس پاس۔ تو یہ بھی انہوں نے ایک کوشچن یہ ریز کیا اعتزاز احسن صاحب نے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ کیمیکل لاتے تھے اور اس کو جلاتے تھے تو اتنے دیر میں پولیس وہاں پہ کیوں نہیں پہنچی؟ پولیس کو وہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ بھی ایک ملین کوشچن ہے جو یہاں پہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھی نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جو ابھی موجودہ وزیر بھی ہے، انہوں نے بھی یہ کوشچن ریز کیا کہ جہاز کا جو سکن ہے، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب نے خود کہا کہ یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، اس میں تو کیمیکل استعمال ہوتا ہے، آگ کیمیکل کی وجہ سے پھیلی ہے، آج تک کسی پر کیمیکل کا کیس نہیں بنایا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے خود اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ تو کیمیکل کے بغیر جہاز تو نہیں جل سکتا، تو یہ کون تھا جو کیمیکل لایا تھا اور آگ لگائی تھی جہاز کو؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر اتنی دیر میں پولیس کیوں وہاں پہ نہیں پہنچی کہ اس معلم جبا ایم عالم کو کیوں نہیں بچایا؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کو عمران خان صاحب کو اس میں ملوث کس طرح قرار دیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ ان سب کیسز میں جہاں پہ پولیس کا کام تھا کہ وہ وقت پہ پہنچ جاتے وہاں پہ ان لوگوں کو رکواتے، لیکن اس کی بجائے انہوں نے عمران خان صاحب کو اس میں ملوث کیا کہ عمران خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا، کیونکہ وہ تو اریسٹ ہے، تو اس کو کس طرح اس سب کیسز کے اندر اس کو ملوث کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بھی ان کا ایک کوشچن ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کوشچن کا بھی جواب ابھی تک نہیں ملا کہ خان صاحب کو آپ نے کس طریقے سے اس کے اندر ملوث کیا ہے۔ پھر جو اہم سوال ہے جس کے اوپر ہر کوئی بندہ پوچھتا بھی ہے، ہر بندے کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ اتنی امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، اور ہر جگہ پہ یہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ جو لیڈر ہوتے ہیں، جو لوگوں کو لاتے، جو غریب ورکرز کو لاتے، جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو تو آپ کہتے ہیں کہ آپ پریس کانفرنس کر کے آپ پتلی گلی سے نکل جائیں، لیکن وہ جو غریب ورکر جو ان کے ساتھ آئے تھے، جن کو اندازہ بھی یہ نہیں تھا کہ ہم اس کا رزلٹ ایسا ہی رہے گا، اگر ہم اندر جاتے یا اتنا نقصان کرتے تو کل ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، ان بیچاروں کو تو آپ نے پکڑ لیا، ان کو تو یہ سہولت میسر نہیں ہے، تو آپ اتنے امتیازی سلوک کیوں کرتے؟ ان کو بھی یہ سہولت میسر کر دے کہ وہ باہر آ کے ایک پریس کانفرنس کر کے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آج کے بعد میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں آؤں گا، اور وہ بھی پتلی گلی سے نکل کر کے اپنے گھر کی طرف چلا جائے۔ تو کہتے یہ بھی ایک امتیازی سلوک ہے کہ آپ ورکر کو جو یہ سہولت نہیں دے رہے، اور جو ان کے لیڈر ہے، جو ایم این اے، ایم پی اے یا وزیر ہے، ان کو یہ سہولت آپ دے رہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ انہوں نے وفاقی حکومت سے اور صوبائی حکومت کے حوالے سے بات کی کہ یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں ان کے پیچھے ہے، یہ اتنا بڑا زخم پاکستان کو لگا ہے، یہ کل ختم نہیں ہوگا اور ایک نہ ایک دن نکل آئے گا، یہ سوال زندہ رہے گا، آپ کا ہاتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جتنا جو کچھ ہوا ہے اس میں وفاق اور صوبائی دونوں جو حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ آئی جی صاحب وفاق کا ملازم ہوتا ہے، وفاق جو کسی صوبے میں آئی جی صاحب کو لگاتے ہیں، تو وفاق نے کیوں آئی جی صاحب سے نہیں پوچھا کہ آپ کے صوبے کے اتنے بڑے صوبے کے اندر اتنے زیادہ نقصان کیوں ہوا، اس دن آپ کہاں پہ تھے کہ لوگ یہاں سے نکلتے ہیں وہاں جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہاں اتنی مانیٹرنگ اگر آپ ان کے کرتے تو اس کے ساتھ اگر آپ اپنے پولیس کو ساتھ بھیج دیتے تو وہ ممکن تھا کہ اس چیز کو رکوایا جا سکتا تھا۔ یہ بھی انہوں نے ایک کافی بڑا کویشچن اٹھایا، اور کہتے ہیں یہ پاکستان کے اوپر ایک ایسا زخم لگا ہے کہ پوری زندگی اگر آپ اس زخم کو مٹانے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں
नहीं मिट सकेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम इलाकों में ये लोग दाखिल हो चुके थे जहाँ पे इन लोगों ने नुकसान किया। ये ज़ख्म आप मिटाना चाहेंगे तो ये कभी भी ये ज़ख्म आप नहीं मिटा सकते, जितना भी आप जो इसके बाद जो क्वेश्चन उन्होंने, जो बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन उन्होंने रेज़ किया, और इसका हक़ भी बनता है, इस क्वेश्चन को रेज़ भी करना चाहिए था कि IG साहब आपने एक एक मिनट पे नज़र रखी, एक एक मिनट के ऊपर आपने नज़र रखी कि कहाँ से, यानी ज़मान पार्क से एक छोटी सी टोली, यानी थोड़े से लोग ज़मान पार्क से निकल जाते हैं, फिर 2 बजे वो लिबर्टी चौक पहुँचते हैं। ज़मान पार्क 2:36 पर वो लिबर्टी चौक पहुँचते, 3:48 पर वो वहाँ से चले जाते, 4:56 पर जना हाउस पहुँच जाते हैं, और 5:51 में इनके साथ और लोग जुड़ जाते हैं और एक बड़ा सा मजमा बन जाते हैं, और 6:07 में वो आग लगाते हैं। अब इतनी ज़्यादा आपने मॉनिटरिंग की, इतने ज़्यादा लोग, इतने 6-7 घंटे लगे, तो इन 6-7 घंटों में आपने इसको रुकवाया क्यों नहीं है? फिर इतने प्रोसेस से वो गुजर के जाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर वहाँ पे भी उन्होंने एक और क्वेश्चन रेज़ किया। इसी के साथ ये भी बहुत बड़ा अलार्मिंग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा सोचने वाले क्वेश्चन है। वो कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, गालिब ज़्यादातर लोगों के पास, या ये आप कह लें कि इनके पास कोई असलहा नहीं था, इनके पास डंडे ज़रूर थे, डंडे इन सब के पास डंडे ज़रूर थे, लेकिन इनके पास असलहा नहीं था। अगर एक भी ऑफिसर आ जाता और अपने साथ 20 या 25 बंदे ले आते और वो उनको अरेस्ट करना चाहते तो इन सबको अरेस्ट किया जा सकता, 20 बंदे इन सबको अरेस्ट कर सकते थे जो अंदर चले गए थे, या आप इसके पीछे गेट बंद करके तब भी आप इसको अरेस्ट कर सकते थे कि भाई आप कहाँ से आए, आप कौन है, क्यों आप लोगों ने अंदर आग लगाई, फिर क्यों नहीं आए, वहाँ पे आप लोग कहाँ थे। ये भी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछी है कि इतने ज़्यादा लोग अंदर घुस जाते हैं और जो ना घर को जलाते हैं और बाहर से कोई बंदा आता नहीं है। ये भी एक उन्होंने एक क्वेश्चन पूछे। बाद जियो फेंसिंग के हवाले से उन्होंने बात की। जो जियो फेंसिंग के हवाले से पंजाब हुकूमत या IG साहब कहते हैं कि हमने ज़्यादातर लोगों को जियो फेंसिंग के थ्रू पकड़ा है। वो कहते हैं जियो फेंसिंग एक ऐसा काम है कि आप किसी बंदे की लोकेशन को ट्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो आप जियो फेंसिंग में ये मालूम कर सकते कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, फिर यहाँ से मेरी गाड़ी निकली है, वहाँ पे गई है, फिर वहाँ पे। कहते हैं वो जो ज़मान पार्क से लोग निकल के आए थे जना हाउस की तरफ या कोर कमांडर हाउस के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, उनके साथ लोगों के घर है, उनके इलाके में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। वो कहते हैं मैं काफ़ी ऐसे फैमिलीज़ को जानता हूँ जो वहाँ पे रहते हैं। कहते हैं उस टाइम पे अगर उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल किया, अगर किसी अपने अकारिब को या अपने रिश्तेदार को उन्होंने मैसेज किया या कॉल किया तो उसको भी आपने पकड़ा है और आपने कहा कि ये भी इसमें मुलव्विस है, या कोई बंदा अगर वहाँ से गुजरे तो उनको भी पकड़ा गया है कि ये भी इसमें मुलव्विस है। तो कहते हैं ये भी कौन सी इंसाफ है कि आप एक बंदा एक इलाके से गुजर रहे और आप इसको भी अरेस्ट कर रहे हैं कि आप भी इसी में शामिल है। कहते हैं ये काफ़ी फैमिलीज़ के, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। काफ़ी वीडियोस भी हमने इसके अलावा भी देखी है कि वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मेरे भाई यहाँ से गुजर रहा था तो उसको पकड़ा है, उसको अरेस्ट किया है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी हुआ है। इन बुलवाओं के पास कोई असलहा तो नहीं था, ये तो उन्होंने कहा। तो फिर करीब था फिर